کے متعلق آیات ہے۔ تو پلسرات بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ جہنم کے اوپر رکھے گئے پلسرات سے ہر شخص کو گزرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط عبور فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت عبور کرے گی۔ پل صراط عبور کرتے ہوئے انبیاء کرام علیہم السلام بھی یہ دعا مانگیں گے، یا اللہ بچانا، یا اللہ بچانا۔ پیغمبروں کے علاوہ خوف اور ڈر کی وجہ سے کسی دوسرے آدمی کی زبان سے کوئی بات نہیں نکلے گی۔ صراط پر آگ کے بنے ہوئے کنڈے ہکس ہوں گے جو لوگوں کو ان کے گناہوں کے مطابق خود بخود کھینچ کر جہنم میں گرا دیں گے۔ پل صراط عبور کرنے سے پہلے ہر طرف مکمل تاریکی چھا جائے گی۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے سب سے پہلے فقراء اور مہاجرین کی جماعت پل صراط عبور کرے گی۔ اور ہر مومن کو پل صراط سے گزرتے ہوئے دو نور دیے جائیں گے، ایک اس کے آگے ہوگا اور دوسرا اس کے دائیں ہاتھ میں ہوگا۔ بعض اہل علم کو بڑے پہاڑ کے برابر نور عطا کیا جائے گا، بعض کو کھجور کے درخت کے برابر سب سے کم درجے کا نور پاؤں کے انگوٹھے پر نشان کی شکل میں ہوگا۔ ہر آدمی اپنے اپنے نور کی روشنی کے مطابق تیزی یا سست روی سے پل صراط عبور کر لے گا۔ تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں ہمارا سورۃ المریم آیت نمبر 64 سے 63 پہ اینڈ کیا تھا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر ہماری 64، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور اے نبی ہم فرشتے آپ کے پروردگار کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہوا کرتے۔ لہو ما بینا ایدینا وما خلفنا وما بینا ذالکا، جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو ہمارے پیچھے اور جو ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے۔ وما کان ربک نسیا، اور آپ کا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آیت نمبر 64، اور جو 16 ہے آپ کو پتہ ہے پارہ نمبر 16 ہے اور سورۃ المریم ہے۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آیت نمبر 64، وما نتنزل الا بامر ربک۔ اچھا یہ اسکرین مجھے سلو لگ رہا ہے، آپ لوگوں کو سلو لگ رہا ہے؟ جی برابر ہی دکھ رہا ہے۔ اچھا جی وہ ورڈ ٹو ورڈ بھی نہیں آیا اس میں نا۔ ہاں ورڈ ٹو ورڈ بھی نہیں آیا، ہاں جی ورڈ ٹو ورڈ بھی نہیں آیا۔ اچھا ہاں کچھ چلے کوئی بات نہیں، میں کر دیتی ہوں، چلے ورنہ ٹائم ہمارا جا رہا ہے۔ آپ لوگ سن تو رہے ہیں ماشاءاللہ، سمجھ میں بھی آ رہا ہے آپ کو کچھ، میرا خیال ہے عظمیٰ جی کے پاس ٹیکنیکل خرابی ہو گئی ہے، چلے وہ کر رہی ہیں جس اس کو فکس کر رہی ہیں۔ تو وما نتنزل الا بامر ربک، اور اے نبی ہم فرشتے آپ کے پروردگار کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہوا کرتے۔ فرشتوں کا نزول اللہ کے حکم کے تحت ہوتا ہے۔ اس آیت کے شان نزول اور تفسیر کے لیے ہمیں ایک حدیث ملتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل علیہ السلام سے ایک مرتبہ فرمایا، ہم سے ملاقات کے لیے جتنی مرتبہ آپ آتے ہیں اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ تو بیان کیا گیا کہ اس پر یہ آیت نازل، یعنی اس آیت کا 64 کا شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی تھی کہ جبریل علیہ السلام بار بار تشریف لائیں۔ تو یہ کہا گیا، تو یہ آیت نازل ہوئی، وما نتنزل الا بامر ربک۔ ہاں اے نبی ہم صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرشتے آپ کے پروردگار کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہوا کرتے۔ لہو ما بینا ایدینا وما خلفنا وما بینا ذالکا، جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے
اور جو ان کے درمیان ہے، وما کان ربک نسیًا، سب اسی کا ہے اور آپ کا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے۔ یہ جو ہے حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الضحیٰ کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ، قسم ہے چاش کے وقت کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے، وما ودعک ربک وما قلی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہی نازل ہوئی تھی، اس کے بعد 4 مہینے کے لیے فترۃ الوحی ہو گیا تھا، وہی رک گئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے کہ قسم ہے شاش کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سے کوئی، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت میں، ہماری آیت میں ہے کہ وما کان ربک نسیٰ، اور آپ کا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سے کوئی بات بھولی بھی نہیں ہے۔ سیدنا حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو درداء کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کر دی وہ حلال ہے، اور جو حرام کی وہ حرام ہے، اور جسے سکوت اختیار کیا وہ معاف ہے، لہٰذا تم اللہ کی دی ہوئی معافی قبول کرو، کیونکہ اللہ بھولنے والا نہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، وما کان ربک نسیٰ، ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے، پھر تیسری حدیث ہے، بے شک اللہ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، انہیں ضائع نہ کرو، اور کچھ چیزوں سے روکا ہے، ان کی اہانت نہ کرو، اور کچھ چیزوں سے تم سے درگزر کیا ہے، بھول کی بنا پر نہیں، لہٰذا تم ان میں چھان پھٹک نہ کرو۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اللہ کی طرف سے حالات کے مطابق احکام و ہدایت کی شدید ضرورت تھی۔ پھر جب کافی دیر بعد جبریل علیہ السلام متعلقہ ہدایات و احکام لے کر آئے، تو بعد میں آپ نے جبریل علیہ السلام سے ضمناً یہ بات کہہ دی، جس کے جواب میں جبریل علیہ السلام نے یہ وضاحت فرما دی کہ ہم کوئی با اختیار شخصیت نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے حکم کے بندے ہیں۔ دیکھیں، کوئی بھی با اختیار نہیں، ہم جو چاہیں اپنی مرضی سے نہیں کرتے۔ فرشتے بھی یہی کہہ رہے ہیں، جبریل علیہ السلام بھی، کہ بلکہ ہم اللہ کے حکم کے بندے، جب ہمیں حکم ملے تبھی آ سکتے ہیں، اور آپ کا پروردگار سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ بھولنے والا نہیں، بلکہ اس دیر میں بھی اس کی مصلحتیں مضمر ہیں۔ اس کے بعد اب ہم آیت نمبر 65 کرتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ ربو، رب ہے، السماواتی، آسمانوں کا، والارضا، اور زمین کا، وما، اور اس کا جو بینہما، درمیان ان دونوں کے، فاعبدہ، پس عبادت کرو اس کی، واستبر، اور جمے رہو، قائم رہو، لی عبادت ہی، اس کی عبادت پر، حل کیا، تعلمو، تم جانتے ہو، لہو، اس کا، سمیعن، کوئی ہم نام۔ میں پانی پی لوں، بسم اللہ۔ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ آسمان اور زمین جو کچھ ہے اس کے درمیان ہے، سب چیزوں کا مالک ہے اللہ تعالیٰ۔ تو کیا کرو، فَاعْبُدْهُ، تو اسی کی بندگی کیجئے، اسی کی عبادت کیجئے، وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اور اس کی بندگی پر ڈٹ جائے۔ ایک ہوتا ہے صبر کرنا نا، صبر، یہ ہے وَاسْتَبِرْ، کہ ڈٹ جائیے، اس کی عبادت پر ڈٹ جائیے۔ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، کیا آپ کوئی اور بھی اس کا ہم نام جانتے ہیں؟ وہ آسمانوں اور زمین جو کچھ اس کے درمیان ہے سب چیزوں کا مالک ہے، لہٰذا اسی کی بندگی کیجئے، وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اسی کی بندگی پر ڈٹ جائیے۔ تو ایک مطلب تو ترجمے میں بیان ہوا ہے کہ پورے عزم و استقلال کے ساتھ اس کی عبادت کرتے رہنے اور اس کے احکام بجا لاتے رہنے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے کی راہ میں جو مشکلات پیش آئیں انہیں صبر و استقلال اور ثابت قدمی سے برداشت کیجیے۔ کیونکہ مکے میں بھی آپ کو پتہ ہے خانہ کعبہ میں بھی عبادت نہیں کرنے دی جاتی تھی، اوجیاں ڈالی جاتی تھی، اور جو ہے ظلم کیا جاتا تھا۔ تو قل هل تعلم لہو سمیعن، کوئی چیز اللہ کی ہم نام نہیں، یعنی اللہ کسی دوسری ہستی یا چیز کا ہم نام نہیں، اللہ صرف اس ہستی کا نام ہے جو خالق و مالک ارض و سماوات ہے، کوئی دوسرا اس کا ہم نام نہیں۔ اور اگر لفظ اسم کو صفت کے معنی میں لیا جائے، جیسا کہ
وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى میں لیا جا سکتا ہے اللہ کے جتنے اچھے اچھے نام ہیں وہ ایک دو کے سوا سب صفاتی ہی ہیں. آپ کو پتہ ہے نا 99 نام ہے، تو ایک دو کے سوا سب اللہ کے صفاتی نام ہیں. تو اس صورت میں اس کا معنی اس کا ہم پلہ یا ہم پایا یا جوڑ کا ہوگا، یعنی کوئی دوسری ایسی ہستی موجود نہیں جس میں اللہ کی سی صفات پائی جاتی ہوں. لیسا کمثلہ شیء، اس کے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. اب آیت نمبر 66 دیکھتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. وَيَقُولُ اور یقولو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آیت 66 کہتا ہے انسان اذا کیا اذا جب ماں یہ آ گئی آپ کی ماں اذا ماں کیا جب متو مر جاؤں گا میں لسوفا البتہ قریب اخرجو میں نکالا جاؤں گا حین زندہ کر کے. ٹھیک ہے، حی سے ہا یا رواں ترجمہ. انسان یہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر سے زندہ کر کے قبر سے نکالا جاؤں گا. یعنی وہ شیطان جن کے یہ فرما بردار اور چیلے بنے ہوئے ہیں انہیں یہ پٹی پڑھاتے رہتے ہیں کہ کھاؤ پیو اور عیش کر لو، کیونکہ یہ زندگی تو سب کے سامنے ہے مگر دوسری زندگی ایک موہم خیال و غیر یقینی ہے. کیونکہ جو مر گیا وہ مٹی میں مل کر مٹی ہو گیا. ان میں سے آج تک کوئی بھی دوبارہ زندہ ہو کر واپس نہیں آیا. ایسی باتیں سنتے ہیں نا، کافی لوگ کہتے ہیں ایسی باتیں جن کو آخرت پہ یقین نہیں ہوتا. تو یہاں جو کہا وہ یقول الانسان اذا، انسان یہ کہتا ہے کہ کیا جب. تو جو ہے تعجب کا ہے، حیرانی، کہ یہ تو حیرانی کی بات ہے کہ کیا مرنے کے بعد کہ جو ہے میں پھر سے زندہ کر کے قبر سے نکالا جاؤں گا، یا انکار کا ہے، یا تعجب کا ہے یا انکار کا ہے. تو انکار کس کو ہے؟ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ یہاں سوال کر رہے ہیں، بلکہ وہ یہاں سوال نہیں کر رہے. ہے نا، حروف استفہام ہے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے. تو وہ یہاں سوال نہیں کر رہے بلکہ انکار کر رہے ہیں. سورۃ الیاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یحیی الذی انشاء اول مرہ. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیجئے کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے اول مرہ پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے. وہو بکل خلق علیم، جو سب طرح کی پیدائش کا بخوبی جاننے والا ہے. سورۃ الروم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. وہی ہے جو اول بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر سے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ تو اس پر بہت ہی آسان ہے. احون ہے، آسان ہے، بہت ایزی ہے اللہ کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت بری لگتی ہے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور کہا جائے کہ کیا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے. تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے ابن آدم نے جھٹلایا، حالانکہ اس کے لیے یہ بھی مناسب نہیں تھا. مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ ابن آدم کہتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ نہیں پیدا کروں گا، حالانکہ میرے لیے دوبارہ پیدا کرنا اس کی پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں. اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنایا ہے، حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میرے لیے کوئی اولاد ہے اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں اور نہ کوئی میرے برابر ہے. وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ لم الد ولم اولد ولم یکن لی، میرے کہ نہ میں کسی کی اولاد ہوں نہ کوئی میرے برابر ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 67 انشاءاللہ. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آیت 67. اولا کیا بھلا لا نہیں، اولا کیا بھلا نہیں، یذکرو یاد کرتا، الانسان انسان، انا کہ بے شک ہم خلقناہ پیدا کیا ہم نے اسے، من قبل اس سے قبل، ولم اور نہ یکو تھا وہ شیئن کوئی چیز. کیا انسان کو یہ یاد نہیں رہا کہ اس سے پہلے ہم نے اسے پیدا کیا جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا. اسی بات کو سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعْجَبُوا فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. اور اگر تجھے تعجب ہو تو واقعی ان کا یہ کہنا عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، یہی ہے جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی ہے جہنم کے رہنے والے جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے.
جب قیامت آئے گی ابھی تو مان کے نہیں دے رہے، تعجب کر رہے ہیں، عجیب بات لگ رہی ہے، لیکن اس وقت تو یہ جہنم کے رہنے والے ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کیونکہ تیاری ہی نہیں کی آخرت کی، مان کے ہی نہیں دیا کہ آخرت بھی کوئی چیز ہے۔ یاسین شریف میں فرمایا، سورۃ یاسین 17، سورۃ یاسین 38 39 40، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا ہوا خصیم مبین، کیا انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر یکایک وہ صحیح جھگڑالو بن بیٹھا۔ یعنی کیا وہ چیزیں ایک نطفے سے بنائے، اپنی حیثیت تو دیکھے، اپنی حقیقت تو دیکھے، اور اس طرح اللہ کا انکار، اللہ کے ساتھ شرک، اور بعث بعد الموت، آخرت کا انکار۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، اور اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی اور اپنی اصل پیدائش کو بھول گیا کہ نطفے سے پیدا ہو گیا، حقیر پانی کے نطفے سے۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہنے لگا ان کی سڑی ہڈی کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جواب دیجئے کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے اول مرتبہ پیدا کیا ہے، کیونکہ وہ بکل خلق علیم، جو سب طرح کی پیدائش کا بخوبی جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آیت نمبر 68، ماشاءاللہ آپ کی تو اینڈ پہ جا رہی ہے، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ فوا ربکا، پس قسم ہے آپ کے رب کی، لنا حشورنہم، لا البتہ نہ ہم، آشورنا جمع کریں گے، ہم انہیں، ہم ضمیر ہے، لنا، اور لا جو ہے البتہ ایک تاکید ہے، اور نون پہ شد ہے تو دو تاکید ہے، یعنی ضرور بضرور، البتہ ہم لنا حشورنہم، البتہ ہم ضرور جمع کریں گے انہیں، والشیاطین، اور شیطانوں کو، ثم پھر، لنحضرنہم، یہاں بھی دو تاکید ہے، لام البتہ، نو ہم، احضرنا ضرور بضرور حاضر کریں گے ہم انہیں، لنحضرنہم دو تاکید ہے، البتہ ہم ضرور حاضر کریں گے انہیں، حولا ارد گرد، جہنما جہنم کے، جیسی یا گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ رواں ترجمہ، فوا ربکا لنحشرنہ، آپ کے پروردگار کی قسم ہم انہیں ان کے ساتھ شیطانوں کو، شیطانوں کو ضرور جمع کر لائیں گے، پھر ان سب کو گھٹنوں کے بل جہنم کے ارد گرد حاضر کر دیں گے۔ تو یہ جو فوا ربکا ہے نا، کہ آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پروردگار کی قسم، آپ کے پروردگار کی قسم، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہا گیا کہ آپ کے پروردگار کی قسم، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند کرنے کے لیے کہا ہے، آپ کو اعزاز دینے کے لیے کہا اللہ تعالیٰ نے، اور قسم جو ہے تاکید کے لیے کہ ہم انہیں اور ان کے ساتھ شیطانوں کو ضرور جمع کریں گے، جو شیطان انہیں بہکا بہکا کے کہ یہ تو یہی زندگی ہے، جو سامنے ہے، کوئی دوسری زندگی نہیں ہوگی، مر کے بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو کون اسے جمع کرے گا، کون اٹھائے گا، یہ تو بالکل عجیب بات ہے، عجبن، یہ تو بالکل عجیب بات ہے، بڑی حیرت کی بات ہے، ایسا تو ہوگا نہیں، اور انسانی شیطان بھی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو، آپ کے پروردگار کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم انہیں اور ان کے ساتھ شیطانوں کو ضرور جمع کریں گے، اور کس طرح، ثم لنحضرنہم حول جہنم جثین، پھر ان سب کو گھٹنوں کے بل جہنم کے ارد گرد حاضر کر دیں گے۔ اسی بات کو سورۃ الجاثیہ میں فرمایا، وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِیَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی، ہر گروہ اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائے جائے گا، اليوم تجزون ما کنتم تعملون، اور آج تمہیں اپنے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ الصافات میں فرمایا 22-23، احشر الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، ظالموں کو، ان کے ہمراہیوں کو، اور جن جن کی وہ اللہ کے علاوہ پرستش کرتے تھے، من دون اللہ فہدوم الی صراط الجحیم، ان سب کو جمع کر کے انہیں دوزخ کی راہ دکھا دیں گے۔ ہر گروہ الگ الگ ہوگا، بتوں کے ماننے والا، سورج کے ماننے والا، جو جس جس کو ماننے والے ہوں گے نا، سب الگ الگ ہوں گے، جس جس کی پرستش کی ہوگی، تو ازواج ہوں کہ وہ جن جن کی وہ اللہ کی پرستش کرتے ہوں گے، وہ سب کو ایک ساتھ جمع، اللہ ساتھ جمع کریں گے اور انہیں دوزخ کی راہ دکھا دیں گے، جہیم، صراط الجحیم،
दोज़ख का रास्ता, दोज़ख की राह दिखा देंगे। आयत नंबर 69, तुम्मा फिर, लननज़िअन्ना, यहाँ भी ताकीद, दो ताकीदें, ला अलबत्ता, ना हम, अनज़िअन्ना और ज़रूर खींच लेंगे, लननज़िअन्ना अलबत्ता हम ज़रूर खींच लेंगे, मिन कुल्ली शियतिन, हर गुरोह में से, अय्युहुम जो भी उनमें से, अशद्दु ज़्यादा सख्ता, अलर रहमाने रहमान के मुकाबले पर, इतियन सरकशी में। रवां तर्जुमा, फिर हर गुरु में से ऐसे लोगों को खींच निकालेंगे जो अल्लाह ताला के मुकाबले पर सख्त सरकश बने हुए थे। तुम्मा लननज़िअन्ना मिन कुल्ली शियतिन, फिर हर गुरु में से ऐसे लोगों को खींच लेंगे। वन्नाज़ियात भी है ना, वन्नाज़ियात ग़रक़ा, के खींच के जो है फरिश्ते जान निकालेंगे। नेक लोगों की रूहें तो बहुत आसानी से निकल जाएंगे, और जो है फरिश्ते जिस्म में डूब के जान, नाज़ियाती ग़रक़ा, जिस्म में डूब के जान निकालेंगे। और जो है अशद्दु अलर रहमानी इतियन, जो अल्लाह के मुकाबले पर सख्त सरकश बने हुए होंगे, तो उनके जानों को खींच कर निकालेंगे। तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला तमाम इंसानों और शैतानों को जमा करके जहन्नुम के आसपास घुटनों के बल हाजिर करेंगे, और फिर हर गुरु में से सरकश मुतकब्बिर इंसान को बाहर निकाल लेंगे। दुनिया में सरकशी की, मुतकब्बिर बने हुए, कुरान को मान के नहीं दिया, अल्लाह की बात नहीं मानी, रसूलों की बात नहीं मानी, और बास बादल मौत, मौत के बाद उठने, जिंदा होने को भी इनकार किया, अल्लाह से शिर्क किया, और कहा कि बास बादल मौत तो होगी नहीं, हम तो बोसीदा हड्डियां हो जाएंगी। तो भला उसको कैसे, ये तो बड़ी अजीब बात है, बड़ा ताज्जुब करते थे कि कैसे जिंदा होंगे। तो उनका ये अंजाम होगा। आयत नंबर 17, तुम्मा वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, फिर लनहनु अलबत्ता हम, आलमो ज़्यादा जानने वाले, जब अलिफ आता है ना तो ज़्यादा हो जाता है, आलमो ज़्यादा जानने वाले, बिल लजीना उनको जो, हम वो, औला ज़्यादा मुस्तहिक हैं, बिहा इसमें, सिलियन झोंके जाते हैं, झोंके जाने के, किस में झोंके जाना, आग में। रवा तर्जुमा, फिर हम उन लोगों को भी खूब जानते हैं जो जहन्नुम में पहले दाखिल होने के ज़्यादा मुस्तहिक हैं। सुम्मा लन्हानु आलमु, फिर हम उन लोगों को भी बहुत जानते हैं, ज़्यादा जानते हैं, खूब जानते हैं, बिल्लज़ीना हुम औला बिहासिलियन, जो जहन्नुम में औला पहले, जो जहन्नुम में पहले दाखिल होने के ज़्यादा मुस्तहिक है। यानी इन शैतानों में से भी उनके सरकशों और सरगनों और लीडरों को अलग निकाल लेंगे, और उन्हें सबसे पहले जहन्नुम रसीद करेंगे और ज़्यादा सज़ा देंगे। जो लीडर होंगे ना, क्योंकि लीडर की मान के चलते थे, तो पहले लीडर और सरकशों को निकाल के सिलियन झोंक देंगे जहन्नुम में, अल्लाह ताला ज़्यादा सज़ा देंगे, क्योंकि उन्होंने खुद गुमराह होने के अलावा दूसरों को भी गुमराह किया था। और फ़िरौन का भी हाल होगा, फ़िरौन खुद भी गुमराह था और अपनी कौम को भी गुमराह किया था, तो फ़िरौन आगे आगे होगा, वो पीछे। इसी तरह जो जो जिसके साथ दुनिया में होगा, तो वो वहाँ आखिरत में भी उसको अज़वाज बना के, जैसे अज़वाज तो जोड़े होते हैं ना, तो इसलिए अज़वाज कहा कि वो, क्योंकि उनका कॉमन इंटरेस्ट था, तो वो सब हमरा होंगे, साथ होंगे। तुम्मा वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, आयत नंबर 70, फिर लनहनु अलबत्ता हम, आलमो ज़्यादा जान, ये तो हो गया। अब हम आयत नंबर 71 करेंगे ना, 70 तो हो गई जी, हाँ। हाँ, अब अच्छा नहीं, फिर उसके जो इसकी रेफरेंस में आयत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं जो कि उनको हम जमा करेंगे, कालत उखराहुम लिउलाहुम रब्बना हाउलाई अदुल्लूना फ़आतिहिम अज़ाफ़न देफ़म मिनन नार। तो पिछले लोग, पहले लोगों की निस्बत कहेंगे जिनकी वो मान के चलते थे अपने लीडरों की, कि हमारे परवरदिगार, हमको इन लोगों ने गुमराह किया था, सो उनको दोज़ख का अजाब दुगना दे। अब वहाँ उनकी समझ में आएगा कि हम इनके पीछे चले थे, गुमराह हुए थे, तो चूंकि इन्होंने हमें गुमराह किया, अल्लाह अब इनको डबल अजाब दे। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, काला लिकुल्ली देफुन वलाकिन ला तालमून, तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि सभी का दुगना है अजाब, लेकिन तुमको खबर नहीं। दुनिया में भी उनको खबर नहीं थी, मतलब जानते पूछते अंधे बने हुए थे, हिदायत तो, किताब हिदायत की तो आ गई थी। वकालत उलाहुम ली उखराहुम फमा काना लकुम अलैना मिन फदलिन फदूकुल अजाबा, और पिछले लोग और पहले लोग पिछले लोगों से कहेंगे, यानी जिन लोगों ने लीडरों की मान के चली थी, तो वो अपने लीडरों से कहेंगे कि फिर तुमको हम पर कोई फौकियत नहीं, सो तुम भी अपनी कमाई के बदले में
फजूकुल अजाबा बिमा कुंतुम तकसीमून, तुम भी अपनी कमाई के बदले में अजाब का मजा चखो। जो कमाई की थी, अल्लाह की बात नहीं मानी थी, मुतकब्बिर थे, सरकश थे, नाफरमान थे, तो अब तुम भी अजाब का मजा चखो। क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि हम तुम्हारी मान के चलते थे, तो इनकी मानी थी तो अल्लाह इनको दोहरा अजाब दे। तो वो आपस में देखिए मुकालमा होगा ना, वकालत उलाहुम ली उखराहुम, पहले लोग पिछले लोगों से कहेंगे कि फिर तुमको हम पर कोई फौकियत नहीं, सो तुम भी अपनी कमाई के बदले में अजाब का मजा चखो। आज हम एक ही कटहरे में खड़े हैं, किसी को किसी पे फौकियत नहीं, तुम भी मजा चखो। फिर अब आयत नंबर 71, ये पुलसरात के मुतालिक है, पुलसरात की आयत है ये, इसमें पुलसरात का जिक्र है। तो जो है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कर लेते हैं। वह और इन नहीं मिनकुम, तुम में से कोई, इल्ला मगर, वारिदुहा, वो वारिद होने वाला है उस पर, काना है, अला रब्बिका, आपके रब पर, हतमन, हत्ता, लाजिम, मकदियन, तय शुदा फैसला। ठीक है, तो रवां तर्जुमा देख लेते हैं। तुम में से हर एक वहाँ ज़रूर वारिद होने वाला है, ये तेरे परवरदिगार के ज़िम्मे कतई तय शुदा अमर है। व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, तुम में से हर एक वहाँ ज़रूर वारिद होने वाला है। हाँ, काना अला रब्बिका हतमन मक़दियन, ये यानी कि सबको वारिद करना जो जो है ये तेरे परवरदिगार के ज़िम्मे कतई तयशुदा अमर है। हर कोई पुलसरात से गुजरेगा, ठीक है ना, नेक भी, मुत्तकी भी, परहेजगार भी, मुनाफिकीन भी, सब कुछ। तो उसके बाद सूरतुल हूद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यकदमु कौमो यौमल क़ियामती फ़अौरदहुमुन नार व बिअसल विर्दुल मौरूद, वो क़यामत के दिन अपनी कौम का पेशरू होकर उस सब को दोज़ख में जा खड़ा करेगा। कौन? फ़िरौन, ठीक है, फ़िरौन है, फ़िरौन, वो बहुत ही बुरा, व बिअसल विर्दुल मौरूद, वो बहुत ही बुरा घाट है जिस पर ला खड़े खड़े किए जाएंगे। यानी फ़िरौन जिस तरह दुनिया में उनका रहबर और पेशरू था, उनका लीडर था, उनकी मान के ये लोग चलते थे, क़यामत वाले दिन भी आगे आगे ही होगा और अपनी कौम को अपनी क़यादत में जहन्नुम में लेकर जाएगा। विर्द पानी के घाट को कहते हैं जहाँ प्यासे जाकर अपनी प्यास बुझाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ जहन्नम को विद कहा गया है। घाट यानी जहन्नम जिसमें लोग ले जाए जाएंगे, यानी जगह भी बुरी और जाने वाले भी बुरे, ठीक है। फिर सूरतुल मरियम 86 में फरमाया, व नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नमा विरदा, और गुनाहगारों को सख्त प्यास की हालत में जहन्नुम की तरफ हाँक के ले जाए, और प्यासे होंगे, ठीक है, खूब प्यासे होंगे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि गुनाहगार होंगे तो प्यासे होंगे, और प्यास की हालत में उनको जहन्नुम की तरफ हाँक के ले जाया जाएगा। तो रसूल, एक हदीस है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोगों को पुलसरात पर चलाया जाएगा। मसनद अहमद 13183, क़यामत के दिन लोगों को पुलसरात पर चलाया जाएगा, पुल के किनारे लोगों को इस तरह जहन्नुम में डालते जाएंगे जैसे पतंगे आग में तेजी से और पैर दर पे गिरते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला जिन जिन बंदों के बारे में चाहेगा उसको निजात दिलाएगा। अभी हमारी आयत नंबर 71 है ना, वइम मिनकुम, देखें आप स्क्रीन पे, इस पे नजर आ रहा है, वही मिनको मिल्ला, हाँ वही दिखाएं, स्क्रीन वही दिखाएं, वही वही मिनकुम, पुलसरात का अभी जो आपने लगाया था। वइम मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमन मक़दियन, तुम में से कोई ऐसा नहीं है जो जहन्नुम पर वारिद ना हो, तो एक तय शुदा बात है जिसे पूरा करना तेरे रब का जिम्मा है। हर किसी को उस पर से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। अस्सिरात, अस्सिरात तो अरबी में कहते हैं पुलसरात, द सिरात ब्रिज, everyone will have to cross the sirat, the bridge over hell, जहन्नुम के ऊपर रखे गए पुलसरात से हर शख्स को गुजरना होगा। तो पुलसरात कहाँ है? जहन्नुम के ऊपर रखा गया है, और वहां से हर शख्स को गुजरना होगा। तो हम लोग देख लेते हैं पुलसरात को, आयत में भी पढ़ लिया हमने, सूरत मरियम की 71 हमारी आयत सबक है, तो हदीस की रोशनी में देख लेते हैं। अस्सिरातु, पुलसरात, ठीक है, हेवन और महशर। तो हम देखते हैं, देखिए कुछ अल्लाह आप सल्लल्लाहु ने हमें नक्शा बताया कि पुलसिरात के साथ ही आग जो है जहन्नुम लगी हुई है, और ठीक है, तो चले हम देखते हैं उसके मुतालिक हदीस मुबारका, और आयतें भी बीच में आएंगी, और हमारा आयत तो आई गई 71 जिसकी रोशनी में हम ये कर रहे हैं। पुल, सिरातु पुलसिरात,
पुल सिरात बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़ होगा। अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मुझे ये हदीस पहुंची है कि पुल सिरात बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़ होगा। अ, फिर दूसरी हदीस है, जहन्नुम के ऊपर रखे गए पुल सिरात से हर शख्स को गुजरना पड़ेगा। तुम में से कोई ऐसा नहीं जिसका जहन्नुम पर गुजर ना हो। सही मुस्लिम की हदीस पढ़ रही हूँ। ये एक तयशुदा बात है जिसे पूरा करना मेरे रब के ज़िम्मे है। फिर हम मुत्तकी लोगों को बचा लेंगे और ज़ालिमों को इसी में गिरावा छोड़ देंगे। हज़रत उम्मे मुबशिर अंसारिया रदियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रदियल्लाहु अन्हा के पास ये फरमाते हुए सुना है, इंशाअल्लाह अस्हाबे शजर जिन्होंने दरख्त के नीचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बैत की, में से उनमें से कोई एक भी जहन्नुम में दाखिल नहीं होगा। हज़रत हफ्सा रदियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, क्यों नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हफ्सा रदियल्लाहु अन्हा को इस बात पर डांटा। तो हज़रत हफ्सा रदियल्लाहु अन्हा ने ये आयत पढ़ी, तुम में से कोई ऐसा नहीं जो जहन्नुम में दाखिल ना होगा। यही हमारी आयत सूरत नंबर 71 की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसके साथ ही अल्लाह ताला ने ये फरमाया है, फिर हम मुत्तकी लोगों को बचा लेंगे और जालिमों को घुटनों के बल जहन्नुम में ही पड़ा रहने देंगे। सही मुस्लिम ने इसे रिवायत किया। तो सबसे पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिरात उबूर फरमाएंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपकी उम्मत उबूर करेगी। सिरात उबूर करते हुए अंबियाए कराम भी ये दुआ मांगेंगे, या अल्लाह बचाना, या अल्लाह बचाना, क्योंकि जहन्नुम साथ ही लगी हुई है ना। पैगंबरों के अलावा खौफ और डर की वजह से किसी दूसरे आदमी की जबान से कोई बात नहीं निकलेगी। सिरात पर आग के बने हुए कुंडे हुक्स होंगे जो लोगों को उनके गुनाहों के मुताबिक खुद ब खुद खींचकर जहन्नुम में गिरा देगी। देखिए मकनातीसी कुव्वत होगी। तो जो लोगों को, जो गुनाहगार होंगे उनको खुद ब खुद खींचकर जहन्नुम में गिरा देगी। मुझे पता है आप लोग बहुत अटेंटिवली सुन रही है। और अगर कोई बहन किसी मजबूरी की वजह से चली गई है किचन में इधर-उधर, या लहसुन अदरक काट रही है या कुछ कर रही है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे दर्स जो होते हैं ना, ऐसी आयतें देखें आई हैं और ऐसी डिटेल हम माशाल्लाह अल्लाह ने हमें तौफीक दी है, हम कर रहे हैं, तो वापस लौट आएँ और गौर से स्क्रीन देखें और सुनने की कोशिश करें कि सबको पुरसरात पार करना है, तो हम उसकी तैयारी करें ताकि हम सुने तो हम पे असर हो। पुरसरा आपने पीछे पढ़ा ना, जो मान के नहीं देते थे उनका क्या हशर हुआ। पुरसरात उबूर करने से पहले हर तरफ मुकम्मल तारीकी छा जाएगी। उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से सबसे पहले फ़ुक़रा और मुहाजिरीन की जमात पुरसरात अबूर करेगी। हदीस मुबारक है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा गुलाम हज़रत सौबान रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़ा था। यहूद के उलमा में से एक आलिम आया और कहने लगा, मैं आपसे कुछ पूछने के लिए आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पूछ। यहूदी ने कहा, जिस रोज़ ये ज़मीन किसी दूसरी ज़मीन और आसमान से बदल दिए जाएंगे, उस वक्त लोग कहाँ होंगे? देखिए ये भी अहले किताब थे, इनको भी पता है कैसे होगा और कुरान में भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंधेरे में पुलसरात के पास खड़े होंगे। यहूदी ने फिर पूछा, लोगों में से सबसे पहले पुलसरात कौन उबूर करेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फुकरा मुहाजिरीन। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। अ, फिर अगली हदीस देखते हैं। अगली हेडिंग, हर मोमिन को पुरसरात से गुजरते हुए वक्त दो नूर दिए जाएंगे, एक उसके आगे होगा, दूसरा दाएं हाथ में। उस रोज तो फिर ये हमारी आयत है, यौमा यौमा तरल मुमिनीना वल मुमिनाती यस्सा नूरुहुम बैना ऐदीहिम व बि ऐमानिहिम बिशर बुशराकुम बुशराकुमुल यौमा जन्नातु तजरी मिन तहतिल अनहारु खालिदीना फीहा ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम। सूरतुल हदीद आयत 12। उस रोज तू देखेगा कि मोमिन मर्दों और औरतों का नूर उनके आगे आगे और दाएं हाथ दौड़ रहा होगा और उन्हें कहा जाएगा, आज बुशरा कुमुल यौम, आज तुम्हारे लिए खुशखबरी है ऐसी जन्नतों की जिसके नीचे नहरें जारी हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्लाह ताला, अल्लाह अजल्ना मिनहुम, अल्लाह हमें उनमें से बना दीजिए। ये खुशखबरी पाने वाले हम हो, आमीन या रब्बल आलमीन।
بعض اہل ایمان کو بڑے پہاڑ کے برابر نور عطا کیا جائے گا، بعض کو کھجور کے درخت کے برابر، سب سے کم درجے کا نور پاؤں کے انگوٹھے پر نشان کی شکل میں ہوگا۔ ہر آدمی اپنے اپنے نور کی روشنی کے مطابق تیزی یا سست روی سے پل صراط عبور کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنے سر اٹھاؤ، مومن اپنے سر اٹھائیں گے، تب اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کے مطابق نور عطا فرمائیں گے۔ ان میں سے بعض کو بڑے پہاڑ کے برابر نور دیا جائے گا جو ان کے آگے آگے دوڑے گا، بعض کو اس سے چھوٹا نور دیا جائے گا، بعض کو کھجور کے برابر نور دیا جائے گا جو اس کے ہاتھ میں ہوگا، بعض کو اس سے چھوٹا نور دیا جائے گا، حتیٰ کہ سب سے چھوٹا نور جسے دیا جائے گا وہ آدمی کے پاؤں کے انگوٹھے پر ہوگا، جو ایک بار روشن ہوگا ایک بار بجھے گا۔ جب وہ روشن ہوگا تو آدمی چلے گا، جب تاریک ہوگا تو آدمی کھڑا ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے آگے ہوں گے اور انہیں آگ سے گزارنے کے لیے صراط کے کنارے پر لے آئیں گے۔ صراط کا نشان تلوار کی دھار کی طرح باریک بال نظر آئے گا۔ انہیں حکم دیا جائے گا کہ صراط سے گزرو، چنانچہ ہر آدمی اپنے اپنے نور کے مطابق صراط سے گزرے گا۔ ان میں سے کوئی تو پلک جھپکنے میں گزر جائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم بکرمہ و منہ، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دیجئے اپنے کرم سے اور اپنے احسان من و احسان کی وجہ سے۔ اللہ آپ تو بہت احسان کرنے والے ہیں، اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ کوئی بجلی کی تیزی سے گزرے گا، کوئی بادلوں کی رفتار سے گزرے گا، کوئی ستاروں کے گرنے کی رفتار سے گزرے گا، کوئی ہوا کی رفتار سے گزرے گا، کوئی تیز رو گھوڑے کی رفتار سے گزرے گا، کوئی تیز آدمی کی چال سے گزرے گا، حتیٰ کہ جس شخص کا نور اس کے قدموں کے پشت پر ہوگا وہ گھٹنوں کے بل چہرے کے بل ہاتھ پاؤں مارتا گزرے گا، اس کے ہاتھ صراط کے کنڈوں ہک سے کھینچ لیے جائیں گے اور لٹکا دیے جائیں گے، اور کبھی پاؤں کھینچ لیے جائیں گے اور لٹکا دیے جائیں گے، آگ اس کے اطراف کو چھوئے گی، وہ اس طرح گرتا پڑتا لٹکتا لٹکاتا صراط پر چلتا رہے گا حتیٰ کہ صراط پار کر لے گا۔ جب صراط پار کر لے گا تو کھڑا ہو کر کہے گا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ پر وہ احسان فرمایا جو کسی دوسرے پر نہیں فرمایا، اس نے مجھے آگ سے نجات دلا دی، حالانکہ میں اسے دیکھ چکا تھا، یعنی میں اس میں گرنے والا تھا۔ صراط پھسلنے اور گرنے کی جگہ ہے۔ بعض مومن بجلی کی تیزی سے پلصراط پار کر لیں گے، بعض مومن پلک جھپکنے کے مدت میں پلصراط پار کریں گے، بعض ہوا کی تیزی سے، بعض پرندوں کے اڑنے کی تیزی سے، بعض گھوڑوں کے دوڑنے کی تیزی سے اور بعض اونٹوں کے چلنے کی رفتار سے پلصراط پار کریں گے، بعض خیر و عافیت سے صحیح سالم پار ہو جائیں گے، بعض گرتے پڑتے ٹھوکریں کھاتے زخمی ہوتے پار ہوں گے اور بعض گرتے پڑتے ٹھوکریں کھاتے جہنم میں گر جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پل کیسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ پھسلنے اور گرنے کی جگہ ہوگی جس میں آنکڑے اور کنڈے ہک ہوں گے، نیز ایسے کانٹے ہوں گے جیسے نجد کے علاقے میں ہوتے ہیں۔ نجد سعودی عرب کا ایک شہر ہے جنہیں سادان کہا جاتا ہے۔ اس پل سے بعض مومن پلک جھپکتے میں گزر جائیں گے، بعض بجلی کی سی تیزی سے، بعض ہوا کی تیزی سے، بعض پرندے کی تیزی سے، بعض تیز رفتار گھوڑوں کی تیزی سے اور بعض اونٹوں کی رفتار سے گزریں گے، بعض خیر و عافیت سے پل پار کریں گے، بعض زخمی کیے جائیں گے لیکن صراط پار کر لیں گے، لیکن بعض ٹھوکریں کھا کر جہنم میں گر جائیں گے۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صراط جہنم کے اوپر رکھا جائے گا جو کہ تلوار کی تیزی کی ہوئی صراط جہنم کے اوپر رکھا جائے گا جو کہ تلوار کی تیز کی ہوئی دھار جیسا ہوگا، وہ سخت پھسلنے اور گرنے کی جگہ ہوگی، اس پر آگ کے کنڈے ہوں گے جو اچک لیں گے اور پکڑ پکڑ کر لوگوں کو جہنم میں گرائیں گے، بعض لوگوں کو پچھاڑ دیں گے، لوگوں میں سے بعض بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گے، ان کے نجات پانے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دیجئے، اللہم اجعلنا منہم۔ بعض لوگ ہوا کی تیزی سے گزر جائیں گے، ان کے نجات پانے میں بھی کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی، بعض لوگ تیز رو گھوڑے کی رفتار سے گزریں گے، بعض لوگ بھاگنے والے آدمی کی رفتار سے گزریں گے، بعض پیدل آدمی کی رفتار سے گزریں گے،
پھر سب سے آخر میں وہ انسان پار ہوگا جسے آگ جھپٹنے کی کوشش کرے گی اور اسے گزرتے ہوئے تکلیف ہوگی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل و رحمت سے جنت میں داخل فرما دے گا، اور اسے کہا جائے گا جو چاہو مانگو۔ بندہ عرض کرے گا اے میرے رب، کیا آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟ حالانکہ آپ تو عزت والے رب ہیں۔ اسے پھر کہا جائے گا جو چاہو سو مانگو، حتیٰ کہ جب اس کی ساری خواہشات مانگتے مانگتے ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے جو کچھ تو نے مانگا وہ سب تجھے دیا، اور اتنا ہی اس کے ساتھ اور بھی تیرے لیے ہے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا۔ سبحان اللہ۔ پل صراط کی دائیں جانب امانت اور بائیں جانب رحم کھڑے ہوں گے۔ جس نے قطع رحمی کی ہوگی یا امانت میں خیانت کی ہوگی اسے جہنم میں گرا دیں گے۔ تو دیکھیں امانت کا کتنا ہے کہ امانت پل صراط پہ کھڑی ہوگی، کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرنا، یہ تو منافقوں کی نشانی ہے، ٹھیک ہے؟ کسی نے آپ کو کچھ دینے کے لیے بھی دیا ہے تو ایسے ہی لوٹا دے، لیکن آج کل تو ہم لوگ جو ہے سیکورٹی پرپس کے لیے ان کے سامنے کھولیں، پیچھے سے نہ کھولیں کہ بھائی میں جا رہی ہوں سفر پہ، میں آپ کے سامنے کھولوں گی سیکورٹی، اس کے لیے نہ شرمائیں، لیکن پیچھے سے امانت میں خیانت نہ کریں، اس کو نہ کھولیں، تو امانت بھی کھڑی ہو جائے گی۔ اور پھر جو ہے خاص طور پہ ہمارے ملکوں میں جو ہے وراثت میں بہت وہ کیا جاتا ہے، وراثت بھی تو امانت ہوتی ہے نا، والدین جو چھوڑ کے جاتے ہیں کہ لڑکی کو نہیں دیتے، کہتے ہیں بس جہیز دے دیا، ٹھیک ہے، اور جو بھی بھائی ہوتے ہیں جو بھی گھر والے ہوتے ہیں وہ نہیں دیتے، تو کسی طرح کی بھی امانت ہو، امانت پلسرات پہ کھڑی ہو جائے گی، اور رحم بھی کھڑا ہو جائے گا، قطع رحمی، ٹھیک ہے، قطع رحمی کی امانت میں خیرت کی ہوگی اسے جہنم میں گرا دیں گے۔ تو جو ہے قرابت داری کو جوڑیں، رشتے ناتوں کو جوڑیں تو ہم جہنم سے بچ جائیں گے، رزق میں اضافہ ہوگا، عمریں بڑی ہو جائیں گی۔ تو آج جو بھی روٹھے ہوئے ان کو منا لیں، اللہ کے لیے ہیوملیٹ ہو جائیں، ان کو گھر بلا لیں، تحفے بھیج دیں، اگر یہاں رہتے ہیں تو ان بہن بھائیوں کی، رشتہ داروں کی، سسرالی ہو، میکے ہو، ننیال ہو، ددیال ہو، سسرال ہو، دعوت کر لیجئے، گلے لگا لیجئے، نہیں دور ہیں تو ان کو فون کر لیجئے، ویسے کسی کے ہاتھ، یا آج کل تو پارسلز بھی چلے جاتے ہیں، بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں، پیسے بھی بیٹھے بیٹھے ذیل ہو جاتے، جو بھی ہوتا ہے، تو کسی طرح، اور وہ کسی کی بات نہ سنیں، کیونکہ بچے اکثر وہ ہو جاتے ہیں کہ کیا آپ کی کوئی عزت ہے، کتنی بار آپ ان کو منائے گی، کتنی بار، اللہ کے لیے جھک جائیے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم تو یہ ہے قرابت داری کو توڑنا، کاٹنا، اور قاطع رحم جنت میں نہیں جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پرسرات کے پاس کھڑے ہو کر اپنی امت کے لیے دعا فرمائیں گے، یا اللہ انہیں بچانا، یا اللہ انہیں بچانا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت اور رحم کو بھیجا جائے گا۔ رحم کیا؟ ووم، جو ماں کے پیٹ سے جو رحمی رشتے ہوتے ہیں، جو ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں رحم سے، وہ تو امانت اور رحم کو بھیجا جائے گا، وہ پلسرات کے دائیں اور بائیں جانب جا کر کھڑے ہو جائیں گے۔ تم میں سے پہلا شخص بجلی کی تیزی سے صراط پار کرے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان، کون سی چیز بجلی کی رفتار سے گزر سکتی ہے؟ آج تو بجلی سمجھنا بہت آسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے غور نہیں کیا کس طرح بجلی پلک جھپکنے میں جاتی اور آتی ہے؟ یعنی کون سی بجلی؟ بارش کی گرج چمک کی بجلی۔ اس وقت ہمارے جیسی بجلیاں نہیں تھی کہ کلک کیا، بٹن دبایا اور بجلی آ گئی، تو یہ بارش جو گرج چمک ہوتی ہے نا بارش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس طرح تم دیکھتے نہیں، تم نے غور نہیں کیا کس طرح بجلی پلک جھپکنے میں جاتی اور آتی ہے، تو اس طرح لوگ پار کر جائیں گے پلسات۔ اس کے بعد کچھ لوگ ہوا کی تیزی سے گزریں گے، اس کے بعد کچھ لوگ پرندے کی رفتار سے گزریں گے، پھر کچھ لوگ آدمی کے دوڑنے کی رفتار سے گزریں گے، اس طرح باقی لوگ بھی اپنے اعمال کے مطابق صراط سے گزریں گے، اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صراط پر کھڑے ہو کر اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہوں گے، ربی سلم سلم، یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، صراط پر کھڑے ہو کے دعا کر رہے ہیں، ربی سلم سلم، میرے رب امت کو بچانا، میرے رب امت کو بچانا، امت کو سلامت رکھنا، حتیٰ کہ نیک اعمال والے لوگ کم ہونے لگیں گے، پھر ایک آدمی آئے گا وہ کھڑا ہو کر چل بھی نہ سکے گا بلکہ اپنے آپ کو صراط پر گھسیٹے گا، پل کے دونوں طرف امانت اور رحم کے کنڈے لٹک رہے ہوں گے، جس کے بارے میں حکم ہوگا اسے پکڑ لیں گے اور جہنم میں گرا دیں گے۔ بعض لوگ زخمی ہو کر صراط پار کریں گے اور بعض لوگ ٹھوکرے کھا کر جہنم میں گر جائیں گے۔ یہ کون ہوں گے جو جہنم میں گر جائیں گے؟ امانت میں خیانت کی، قرابت داری کاٹی، رشتے ناتے نہیں جوڑے، پھر
اگلی ہیڈنگ حشر میں امت محمدیہ کی مدد کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صراط، میزان اور حوض کوثر پر موجود رہیں گے۔ دیکھیں آپ سسم کہاں ملیں گے حشر میں ہمیں؟ پلسرات پر، میزان پہ، ترازو پر اور اپنے حوض پر، حوض کوثر پر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے روز سفارش کرنے کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے سفارش کروں گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے مجھے صراط پر دیکھنا۔ میں نے عرض کیا اگر آپ کو وہاں نہ پاؤں تو پھر کہاں تلاش کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے میزان کے پاس دیکھنا، ترازو پر دیکھنا۔ میں نے عرض کیا اگر وہاں بھی آپ نہ ملے تو کہاں دیکھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر مجھے حوض پر دیکھنا، میں ان تینوں جگہوں کے علاوہ اور کہیں نہیں جاؤں گا۔ کہاں کہاں ملیں گے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ صراط، پلسرات پہ اور میزان پہ، ترازو پہ جہاں اعمال نامے تولے جائیں گے، اور اپنے حوض پر، اور میں ان تینوں جگہوں کے علاوہ کہیں نہیں جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ نمازیں صراط پر روشنی مہیا کریں گی۔ اندھیرے میں مسجد چل کر جانے والے قدم بھی صراط پر روشنی مہیا کریں گے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھیرے میں مسجد کی طرف چل کر جانے والوں کو قیامت کے دن کامل روشنی کی خوشخبری دے دو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ صراط عبور کرنے کا مرحلہ اس قدر کٹھن ہوگا کہ قریب ترین عزیز و اقارب ایک دوسرے کو بھول جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے یاد آئی تو میں رونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا مجھے آگ یاد آئی تو میں رونے لگی۔ کہ آپ قیامت کے روز اپنے اہل و عیال کو بھی یاد رکھیں گے یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ 3 جگہ تو ایسی مشکل ہے جہاں کوئی کسی دوسرے کو یاد نہیں رکھے گا، میزان کے پاس، ترازو کے پاس، حتیٰ کہ آدمی کو پتہ چل جائے کہ اس کے اعمال کا وزن ہلکا رہا یا بوجھل، اور نامہ اعمال وصول ہونے کی جگہ پر، حتیٰ کہ آدمی کو معلوم ہو جائے کہ آدمی کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا بائیں یا پیٹھ پیچھے۔ ٹھیک ہے نا؟ صراط کے پاس جو جہنم کے اوپر رکھا جائے گا حتیٰ کہ آدمی اسے عبور کر لے گا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ اگلی حدیث، اگلی ہیڈنگ پلسرات سے گزرتے ہوئے مومن اپنا نور آخر وقت تک باقی رہنے کی دعائیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس روز نبی اور اس پر ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا اور ان کا نور ان کے آگے اور دائیں دوڑ رہا ہوگا اور وہ دعائیں کریں گے اے ہمارے رب ہمارا نور باقی رکھنا اور ہمارے گناہ معاف فرمانا، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں یہ وہ بھی ہے نا آیت ہے، پڑھتے ہیں ہم لوگ سورۃ التحریم کی۔ یوم لا یضل اللہ النبی والذین آمنوا معہم نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ سورۃ التحریم آیت نمبر 8، اللہ تعالیٰ اس روز نبی اور اس پر ایمان لانے والے لوگ کو رسوا نہیں کرے گا، ان کا نور ان کے آگے اور دائیں دوڑ رہا ہوگا اور وہ دعا کریں گے اے ہمارے رب ہمارا نور باقی رکھنا اور ہمارے گناہ معاف فرمانا، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ تو ہم یہ دعا الگ سے بھی دیکھ لیتے ہیں، مانگ لیتے ہیں۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ مظلوم ظالم کو پلسرات پر پہچان کر روک لے گا اور ظلم کا بدلہ لیے بغیر اسے، ہاں دیکھیں دعا پڑھ لیتے، ربنا اتمم لنا، چلے دکھا، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہم انا اسألک جنت الفردوس الاعلی واعوذ بک من النار۔ مظلوم ظالم کو پلسرات پر پہچان کر روک لے گا اور ظلم کا بدلہ لیے بغیر اسے پل عبور کرنے نہیں دے گا۔ قرابت داری کاٹنے والا اور امانت میں خیانت کرنے والا اور ظالم جو ہے اس کا بھی دیکھے آ گیا۔ پل صراط عبور کرنے سے اسلاف کا خوف۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ فرماتے ہیں کہ مومن آدمی پلسرات عبور کرنے سے پہلے گھبراہٹ سے امن نہیں پا سکتا۔ حضرت عطا سلیمی رحم اللہ سے رنجیدہ اور غمزدہ رہنے کی وجہ پوچھی گئی تو فرمانے لگے، وہ بہت رنجیدہ اور غمزدہ رہتے تھے نا عطا سلیمی، تو انہوں نے وجہ بتائی
تو تو ہلاک ہو، کیا تجھے معلوم نہیں؟ موت میری گردن میں ہے، قبر میرا گھر ہے، قیامت کے روز مجھے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے، اور جہنم کے پسرات سے مجھے گزرنا ہے، اور میں ہی نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے وہ غمزدہ رہتے تھے اور تیاری بھی کر رہے تھے۔ حضرت ابو میسرہ رحم اللہ جب اپنے بستر پر جاتے تو کہتے، اے کاش میری ماں مجھے نہ جنتی، یعنی میں پیدا ہی نہ ہوتا، اور رونے لگتے۔ ان سے کہا گیا، اے ابو میسرہ کیوں روتے ہو؟ حضرت ابو میسرہ رحم اللہ فرماتے، ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ ہم نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، کیونکہ پلسرات کے ساتھ ہی جہنم ہے نا، تو ہر ایک کو وہاں سے گزرنا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ نجات ہوگی یا نہیں۔ حضرت حسن بصری رحم اللہ کہتے ہیں کہ ایک نیک آدمی نے اپنے بھائی سے دریافت کیا، کیا تجھے معلوم ہے کہ تیرا گزر جہنم کے اوپر سے ہونے والا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے پھر پوچھا، کیا تجھے معلوم ہے کہ تو وہاں سے بچ نکلے گا؟ بھائی نے جواب دیا، نہیں۔ تب اس نیک آدمی نے کہا، پھر یہ ہنسی کیسی؟ چنانچہ موت تک اس شخص کے ہونٹوں پر کبھی ہنسی بھی نہیں آئی۔ دیکھے ایسے لوگ تھے، ہنستے نہیں تھے۔ الصراط والمنافقون، پل صراط اور منافق۔ اب منافقوں کا کیا حال ہوگا پل صراط پہ؟ منافقوں کو بھی مومنوں کے ساتھ پل صراط عبور کرنے کے لیے نور دیا جائے گا، لیکن ابھی وہ راستے میں ہی ہوں گے کہ ان کا نور بجھ جائے گا۔ نور بجھنے کے بعد منافقین اور مومن میں یہ مکالمہ ہوگا۔ منافق کہے گا، ہماری طرف بھی ذرا نظر کرم کرو اور اپنے نور میں سے کچھ ہمیں نور دو، کیونکہ جو مومن جو ہوں گے وہ نور میں ہوں گے۔ تو منافق ان کا نور دیکھ کے کہے گا، ہماری طرف بھی ذرا نظر کرم کرو اور اپنے نور میں سے کچھ ہمیں بھی دو۔ Jamila, تو مومن جواب دیں گے، help me. مومن کیا کہیں گے؟ میں میوٹ کر رہی تھی منزہ جی کا۔ مومن کہیں گے، یہ نور تو دنیا سے ملتا ہے، وہاں سے لا سکتے ہو تو جا کر لے آؤ۔ پھر منافق کہیں گے، کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نماز روزہ صدقہ خیرات نہیں کرتے تھے؟ بالکل کرتے تھے منافق، لیکن انہوں نے جو ہے زبان سے تو لا الہ الا اللہ کہا تھا، لیکن دل سے جو ہے نہیں مانا تھا، اور آپ سسم کو اور صحابہ کرام کو تکلیفیں دیتے تھے، وہاں کافروں کو جا کے خبریں دیتے تھے، اور ان کے دلوں میں منافقت تھی۔ مومن کہے گا، ہاں نماز روزہ تو کرتے تھے، لیکن اسلام اور کفر کی کشمکش میں تم نے مسلمانوں کی بجائے کافروں سے اپنے مفادات وابستہ کر رکھے تھے۔ اس روز منافق مرد اور عورتیں اہل ایمان سے کہیں گے، ذرا ہماری طرف دیکھو، تمہارے نور سے ہم بھی کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ انہیں کہا جائے گا، پیچھے دنیا میں جاؤ اور وہاں سے نور تلاش کر کے لاؤ۔ اس گفتگو کے بعد دونوں کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، جس میں ایک دروازہ ہوگا۔ اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی یا باہر عذاب۔ منافق پکار پکار کر کہیں گے، کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مومن جواب دیں گے، ہاں ہمارے ساتھ تو تھے، لیکن تم نے اپنے آپ کو خود ہی فتنے میں ڈالے رکھا تھا، حق و باطل کی کشمکش میں، موقع پرستی کے شک میں پڑے رہے، اور کافروں کے مفادات حاصل کرنے کی جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا۔ آخری وقت تک وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا۔ یہ سورۃ الحدید آیت نمبر 13 اور 14 تھی، ٹھیک ہے؟ سورۃ الحدید آیت 13 اور 14۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات منافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم من قبل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب ینادوہم الم نکن معکم قالوا بلی ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور۔ شیطان نے تمہیں اس دھوکے باز نے جو ہے فریب میں مبتلا کر رکھا۔ تو اس کا ترجمہ تو میں پڑھ چکی تھی پہلے، سورۃ الحدید 13 اور 14 کا پڑھ چکی تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت کے روز پلسرات عبور کرنے کے لیے ہر انسان کو، خواہ مومن ہو یا منافق، نور دیا جائے گا، اور سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوں گے۔ جہنم کے پل پر کنڈے اور کانٹے ہوں گے، وہ کنڈے اور کانٹے لوگوں کو پکڑ لیں گے جنہیں اللہ چاہے گا۔ منافقوں کا نور راستے میں ہی بجھ جائے گا، اور اہل ایمان اپنے نور کی روشنی میں پل عبور کر لیں گے۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا۔ سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے نا، یخادعون اللہ، ہے نا، والذین آمنوا، کہ وہ تو دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور
جو ایمان لائے ان لوگوں کو منافق دھوکہ دے دیں. وما یخدعون الا انفسہم، اور یہ جو ہے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو دیکھیں قیامت کے دن کو ان کو پتہ چلے گا کہ ہم اللہ کے رسول کو اور مومنوں کو دھوکہ نہیں دے رہے تھے، ہم تو اپنے آپ کو دھوکہ رہے تھے. جب یہ وہیں پکڑے جائیں گے پلسرات سے ہی یہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. تو دیکھیں بڑی یہ ہم نے ساری حدیثیں پڑھی کہ پلسرات پورا ڈیٹیل میں ہم نے آپ سے نے ہمیں جتنی حدیث تھی ہم نے کوشش کی کہ کور کریں، اور جتنی کر سکیں ہم کر سکے. تو یہ دیکھیں بہت اسکیری ہے کہ ہمیں جو ہے آم، امانت بھی چاہے گی کھڑی ہوگی، رحم بھی جا کھڑا ہوگا پلسرات پہ، اور منافق بھی جو ہے ان کو بھی نہیں جنت میں جہنم جو ہے فوراً ہی کھینچ لے گی کہ اس میں مقناطیسی قوت ہے، اور وہ جو ہے پلسرات کے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے. اور اس میں ایسے کنڈے ابھی آپ نے پڑھا جیسے ہم لوگ باربیکیو کرتے ہیں نا، بوٹیاں سیکتے ہیں چکن کی یا گوشت کی، اور اسی طرح کے کانٹے ہیں، آکڑے ہیں، ہوک ہے، جس میں انسان اس میں ڈالا جائے گا، اور وہ اس طرح دنیا میں جیسے باربیکیو کا ہوتا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم اس سے بچائے، اور ہم جو حکم اللہ نے دیے قرابت داری ہو، امانت ہو، تو اس پہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا اور چلنے والا بنا دے. اب ہم دیکھ لیتے اس کے بعد جو ہے اور جس میں اس میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جو ہے بجلی کی تیزی سے پار کر لیں گے، کچھ لوگ جو ہے پرسرات جو ہے گھوڑے کی تیزی سے، کچھ پڑھا نا ہم نے. تو اللہ تعالیٰ اس میں سے ہمیں بنا دے، اللہم اجعلنا منہم، کہ ہم بجلی کی تیزی سے بہت جلدی سے پار کر لیں، پلک جھپکتے میں پار کر لیں. آمین یا رب العالمین، اللہم اجعلنا منہم. تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں. تو یہ تھا پلسرات پہ ساری ڈیٹیل ہم نے پڑھی آیتوں سے اور حدیثوں سے. چلے اب ہم القنطرہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا. القنطرہ، قنطرہ کا بیان. پلسرات سلامتی سے عبور کرنے والے اہل ایمان کو قنطرہ جگہ کا نام پر روک لیا جائے گا. ان کی باہمی ناراضگیاں اور گلے شکوے دور کیے جائیں گے، تب انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا تاکہ جنت میں شیر و شکر ہو کر رہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پلسرات، جی ہم حدیث پڑھتے ہیں کہ پلسرات مومنین جہنم سے چھٹکارا پا لیں گے، لیکن دوزخ اور جنت کے درمیان ایک پل القنطرہ پر انہیں روک لیا جائے گا، اور پھر ایک کے دوسرے پر ان مظالم کا بدلہ لیا جائے گا جو دنیا میں ان کے درمیان آپس میں ہوئے تھے. اور جب کاٹ چھانٹ کر لی جائے گی اور صفائی ہو جائے گی، تب انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت ملے گی. پس اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جنتیوں میں سے ہر کوئی جنت میں اپنے گھر کو دنیا کے اپنے گھر کے مقابلے میں زیادہ بہتر طریقے پر پہچان لے گا. سبحان اللہ. لیکن آپ سے فرمایا پھر بھی حساب کتاب ہوگا، ٹھیک ہے. تو مومنوں کو جنت و جہنم کے درمیان قنطرہ پر روک لیا جائے گا. دنیا میں انہوں نے ایک دوسرے پر جو ظلم اور زیادتی کی ہوگی اس کا بدلہ دلا دیا جائے گا، حتیٰ کہ جب وہ مکمل طور پر پاک صاف ہو جائیں گے تب انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی. کوئی گلا شکوہ رنجشیں، کسی سے بغض اناد نہیں ہوگا. قنطرہ پہ سب صاف کر کے بھیج دیا جائے گا. اور کہا جاتا ہے کہ قنطرہ پل صراط کا آخری حصہ ہوگا یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا پل ہوگا، واللہ عالم بالصواب. عربی زبان میں قنطرہ بلند عمارت یا پل کو کہتے ہیں. تو چلے ہم اس پہ اینڈ کرتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں ہم. پورے نور کی دعا اور جنت کی دعا. اللہم انا اسألک الجنت الفردوس الاعلی. و اللہ جب اللہ آپ سے فرمایا جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل اور بلند درجہ ہے، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں. اور جہنم سے پناہ مانگ لیتے ہیں. اللہم انا اعوذ بک، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اللہ ہم آپ سے جنت کے طالب ہیں اور جہنم سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں. اور نور کی بھی دعا کرتے ہیں. اللہم اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دینا اور ہمیں بخش دیجئے، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں. اللہ ہمیں پورا نور چاہیے ہوگا پرسرات پار کرنے کے لیے. اللہ ہمارے دائیں نور، بائیں نور، آگے نور، پیچھے نور، اوپر نور، نیچے نور، اوپر نور. یا الہی ہمیں پورا نور عطا فرما دیجیے گا کہ ہم بجلی کی تیزی سے پلسرات کو تیزی سے پاس کر لیں. آمین یا رب العالمین. چلے اسی پہ ہم اختتام کرتے ہیں.
اللہم وفقنی لما تحب و ترضا، یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں وہ عمل کروں جس سے تو محبت کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشهد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلسرات کی جو آیت نمبر 71 تھی، آپ کو ایز اے قرآن کے اسٹوڈنٹ یاد ہونا چاہیے کہ آیت نمبر سورۃ مریم آیت نمبر 71، اور جو دوسرے حوالے دیے تھے وہ آیتیں بھی کہ پلسرات کا واقعہ تھا، تو کہ سب کو اس پہ وارد ہونا ہے۔